زندگی کو اپناتا ہے، اپنا ظاہر باطن سنت کے سانچے میں ڈھالتا ہے، تو انسان کی زندگی پر دنیا کے اعتبار سے اور دین و آخرت کے اعتبار سے کیا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں عبادات سے متعلق بھی ہیں، عادات سے متعلق بھی ہیں۔ مشائخ، علماء، محققین سنن ہدا اور سنن عادیہ کے اعتبار سے بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ سنت کا ایک ظاہری اور واضح فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو انسان سنت کی زندگی اپناتا ہے اس کو محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ آٹومیٹک لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو بیچارے اس سنت کے لباس سے محروم ہوتے ہیں، ان کو یہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی۔ لکھا ہے 4 سنتیں ایسی ہیں انسان اگر ان کو اپنا لے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی جائے گا تو بادشاہ بھی مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ ایک سنت عمامہ کی ہے، دوسری سنت مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کی ہے، تیسری سنت پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی ہے، چوتھی سنت عصا اپنے پاس رکھنے کی ہے۔ سادہ وجہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے دشمن اور مخالف کے دل و دماغ میں رعب چھا جاتا ہے اور سادہ دلوں میں محبتیں چھا جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی خصوصیات بیان فرمائیں اس میں ایک خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن ہوتا وہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی آپ کے نام سے لرزتا تھا۔
تو یہ فیض سنت پر عمل کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے، کتنا ہی قوی اور ہیوی دشمن کیوں نہ ہو، وہ اس کے نام سے کانپتا ہے۔ اور سنت پر عمل کرنے سے انسان کو محبوبیت اس وجہ سے ملتی ہے، قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، پیغمبر ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری عادات میرے جیسے بن جاؤ، میری عادات اپنا کر مجھ جیسے بن جاؤ، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو فرماتے ہیں پہلے پہل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل ملائے اعلیٰ کے اور معزز فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، تم سب بھی محبت کرو۔ یوں آسمانوں پر اعلان ہو جاتا ہے، پھر زمین پر اعلان ہوتا ہے، لوگو اللہ بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو آٹومیٹک مسلمانوں کے، انسانوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت قائم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان تو انسان، ایسے شخص سے پھر جانور بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جو جنگل میں کھو گئے تھے اور انتہائی پریشان تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کہاں ہے۔ یکا یک شیر سامنے آیا تو انہوں نے شیر کو خطاب کر کے کہا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، راستہ کھو گیا ہوں۔ تو لکھا ہے شیر جس کی طبیعت میں چیرنا پھاڑنا ہے، انتہائی تابع اور فرما بردار ہو کر کے سامنے آیا، دم ہلانے لگا اور آگے چلنے لگا، گویا کہ وہ اپنی اداؤں سے کہہ رہا تھا تم میرے ساتھ آؤ۔ جنگل کا بادشاہ محمد عربی کے غلام کا پروٹوکول بن گیا، وہ آگے آگے اور محمد عربی کے غلام پیچھے۔ تو انسان کو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے رعب اور محبت کی دو عظیم الشان نعمتیں ملتی ہیں۔ پھر انسان جب سنت کی زندگی کو اپناتا ہے، انسان کو دنیا میں صحت ملتی ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، آخرت میں نجات ملتی ہے۔ بہت عرصے سے میں کثرت سے اپنے ساتھیوں کو عرض کیا کرتا ہوں، نہ جانے کس نے ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے، دین پر چلنے سے، سنت پر عمل کرنے سے ہماری آخرت بنتی ہے اور ہماری آخرت کا فائدہ ہے۔ بجا طور پر دین ہماری اخروی بھلائی کے لیے آیا، ہماری دنیا کو بھی فراموش نہیں کیا۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک خولدار باڈی بنا دی ہو، ہزاروں ضروریات اس جسم سے وابستہ فرما دی ہوں، اور پابند یہ کر دیا ہو کہ تم آخرت کے لیے صرف تیار ہونا ہے، اور تمہاری آخرت کے لیے ہی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا میں کچھ رہنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، تمہاری دنیا کی کوئی ضروریات نہیں، ایسا نہیں۔ سنت پر عمل کرنے سے انسان کی آخرت سے پہلے دنیا بنتی ہے، دنیا شاندار ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حضرت مولانا نثار احمد صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی استاذ حدیث ہیں، جامعہ کا علمی ماحول ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی میں صرف آپ کی زندگی کے ہی احادیث میں تذکرے نہیں، صحابہ کی زندگیوں کے بھی تذکرے ہیں، گرد و پیش کے ماحول کے بھی تذکرے ہیں، وہاں کی معاشرت و معیشت کے بھی تذکرے ہیں۔ ہمارا دین ایک جامع انداز میں ہمارے پاس ہے۔ ایک حکیم کا تذکرہ آتا ہے جو غیر مسلم تھا، مدینہ منورہ میں تھا، ورنہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر طبیب کا تذکرہ نہیں ہے۔ حاطب بن کلدہ ایک تھا۔ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوں تربیت میں لوگ آتے چلے گئے، اسلام اور اسلامی معاشرت کو اپناتے چلے گئے، نہ صرف یہ کہ آخرت کی نجات کی بلندیوں پر چڑھتے گئے، وہیں دنیا کی آزمائشوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں، بیماریوں سے بھی بچتے چلے گئے۔ کم کوئی بیمار ہوتا تھا اور ہماری شریعت میں اس کے علاج اور دوا دارو، جس کو طب نبوی کہتے ہیں، ہماری کتب احادیث میں کتاب الطب والرقیٰ کے نام سے مستقل ابواب ہیں جو مختلف بیماریوں کے سادہ سستے علاج بتلاتے ہیں۔ ان میں مثلا ایک سنت جو سادہ سی سنت ہے، مسواک کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر لوگوں کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں لوگوں کو ہر نماز کے ساتھ ہی مسواک کا بطور فرض حکم دیتا۔ یہ مطلب اب یہ سنت لکڑی ہے، بس ایک چھوٹی سی لکڑی رکھو اور اس کو بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کر لو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی بالشت رکھو، کہیں حدیث میں نہیں آیا ایک بالشت رکھو، آپ چھوٹی سی لکڑی جس کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا۔ اب لکھا ہے اس کا کم سے کم فائدہ اس کا منہ کی بدبو کا دور ہونا ہے، اور اچھے سے اچھے فائدہ مرتے وقت کلمہ کا نصیب ہونا ہے۔ آخرت کا فائدہ کلمہ ہے۔ اب منہ کی بدبو کا دور ہونا اتنا زبردست فائدہ ہے، کئی گھروں کے سہاگ اس وجہ سے اجڑ گئے کہ بیوی بدبودار ہوتی ہے یا مرد منہ کا بدبودار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ مسواک سے دانت کتنے مضبوط ہوتے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ منہ سے بدبوئیں زائل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، بندہ گندا دہن نہیں ہوتا، یہ کتنا فائدہ ہے۔ منہ میں غلاظتیں نہیں ہوتی تو معدے میں صحیح غذائیں جاتی ہیں، کتنا فائدہ ہے۔ مسواک کرنے سے علماء نے لکھا ہے جو مسواک کرتا ہے، بالخصوص صبح اٹھتے اٹھتے مسواک کرتا ہے، اس کو گفتگو کی فصاحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ گفتگو کی فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منہ سے کچھ بولا، دوسرے کو سمجھ آ گیا، ایسا شخص فصیح اللسان ہے۔
بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی دیر بولتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کیا فرمایا آپ نے۔ دنیا کے فائدے ہیں، اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نہیں۔ یہ تو اب جدید سائنس والے لوگ بھی کہتے ہیں مسوڑوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے جہاں آپ ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش وغیرہ استعمال کریں، وہیں دانتوں کی مضبوطی اور ان کو وٹامن فراہم کرنے کے لیے لکڑی کا مسواک بھی ضرور استعمال کریں، لکڑی کا مسواک بھی ضرور استعمال کریں۔ اب مسواک کے بعد ایک آسان سی سنت ہے کہ شریعت کہتی ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ۔ دیکھو ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اتنی شاندار سنت ہے کہ کتنا ہی انسان صاف ستھرے ہاتھ والا ہو اور اگر ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے تو سچ بات یہ ہے کہ بڑی لطافت آتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہا ہے۔ پھر گیلے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اچھا عام طور پر جو لوگ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے وہ دو چمچ کانٹا ایک جنگ ہوتی ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں بے تکلفی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کھانا کھانے کے بعد حکم ہے انگلیاں چوس لو، یہ سنت ہے۔ یہ اب جدید سائنس کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چوسنے سے ان کے دائیں بائیں ایسے کوئی اللہ نے اچھی چیزیں رکھی ہیں جن سے وٹامنز جاتے ہیں اور معدے کی صحت اس سے قائم رہتی ہے، کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی ہے جنت کی بات اس میں؟ ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا کھانا صحیح ہضم ہو رہا ہے، بات کرو۔ جو مستقل معدے کے بیمار رہتے ہیں اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھکی اور چٹنی کا کام دے گا یہ۔ پھکی اور چٹنی بھی لینا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر سے علاج بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں، انگلی چوس لینا یہ تو ہر ایک کے بس کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی کلی کر لو اور ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد بھی کلی کر لو اور ہاتھ دھو لو۔ اب کھانے کی برکت کا کیا مطلب ہے؟ 2 روٹی 3 ہو جائیں گی؟ ارے نہیں، مطلب ہے کہ جو 4 روٹی سے پیٹ بھرنا تھا اب آپ کا 2 سے بھر جائے گا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کھانا کھاتے، اس کھانے کے بعد آپ سے گناہ ہو رہے ہوتے، اب کھانا کھائیں گے آپ، وہ جسم کی غذا جسم کا حصہ بنے گا، آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی۔ ہمارے مختوم تشریف لائے ہیں، حضرت میں تھوڑی سی بات پوری کر دی، وہ کرسی در۔ ہمارے مرشد شیخ المشائخ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور فرزند ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم، میری بڑے لجپال گھرانے کے فرزند ہیں۔ میری ذرا سی درخواست پر جو ہے لبیک فرمایا اور قبول کی ہماری درخواست، ہمارے ہاں تشریف لائے۔ بس وہ میں ذرا سی بات کر کے بات پوری کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ میرے دائیں بائیں میرے انتہائی مقتدر مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا چونکہ یہ درس موجودین سے زیادہ غائبین سنتے ہیں اور پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، آن لائن سنا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ میرا کوئی جمعہ کا میں ناغہ کر لیتا ہوں، یہاں اتوار کی مجلس کا ناغہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ انتہائی پابند لوگ ہیں جو سنتے ہیں، اور میری کسی غیر حاضری پر پوری دنیا سے مجھے میسج اور کالیں آتی ہیں آپ کہاں تھے اتوار کو۔ تو اس لیے میں ذرا ان ساتھیوں کا حق اپنے ذمے فرض سمجھتا ہوں، اور یہاں موجود بھی دور دراز سے ساتھی تشریف لاتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا جو کھایا وہ ہضم ہوگا، کھانا جو کھایا اس سے جسم میں جو توانائی آئی وہ نیکی پر خرچ ہوگی، گناہ پر خرچ نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی بات انشاءاللہ اگلی مجلس اتوار کی انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ سنت کی دین دنیا کے کیا فائدے ہیں۔ اس طرح سنت پر ہم مزید کچھ بات کریں گے۔ ہمیں منگل سے فون آیا تھا رائے ونڈ مرکز سے کہ وہ معروف کرکٹر ہیں، اب ماشاءاللہ اچھے مبلغ ہیں، جناب سعید انور صاحب، کہ آپ کے جامع میں تشریف لائیں گے، اور آج کا دن طے ہوا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا نثار احمد صاحب دامت برکاتہم، جو عبدالی مسجد کے امام بھی ہیں اور وہاں جو ساتھ متصل ادارہ ہے وہاں کے استاذ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے کل پھر مجھے فون کر کے فرمایا
کہ نظم طے ہے، کل ہم انشاءاللہ شام آپ کے پاس آئیں گے۔ ابھی 3 بجے، بلکہ دوپہر میں وہاں ختم بخاری کی تقریب پر بھی گیا تو اس وقت بھی مجھے فرمایا حضرت مولانا نے کہ انشاءاللہ نظم طے ہے، بلکہ میں نے پوچھا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہم معلوم کر کے بتائیں گے۔ پھر نہ جانے ان کو کیا عذر پیش آیا، 3 بجے حضرت کی مجھے کال آئی کہ ان کا آنا مشکل ہو رہا ہے اور جو ہے وہ شاید نہ آ پا سکیں۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ہم نے تو کچھ اعلان بھی کر دیا ہے، میسج بھی چھوڑا ہے کہ وہ یہاں ہمارے ہاں تشریف لائیں گے، ہمارے ادارے کا ایک اعتماد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا ہوا کہ حضرت خود پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ اصل تو ہم سب لوگ دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہاں ہم سب لوگ دین کی بات سننے آئے، دین کی بات سننا بھی نصیب ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا بھی نصیب ہو جائے گا۔ جو لوگ صرف جناب سعید انور صاحب کی وجہ سے آئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ خالی جولی نہیں جائیں گے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ ان کے لیے یہاں آئیں، ان کی کرکٹ کی محبت کی وجہ سے نہیں آئیں، بلکہ وہ جو دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ آئے، تو ماشاءاللہ وہ دین کی بات آپ کو نصیب ہو گئی۔ ہماری یہ چونکہ تسلسل کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ بس میرے انتہائی مقتدر مہمان تشریف لائے ہیں، میں مزید حائل نہیں ہوں گا۔ 5 منٹ ذرا حضرت مولانا نثار صاحب بات کریں گے، پھر ہمارے حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم آج بقیہ بات بھی کریں گے اور مجلس